نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب فتنوں کا دورہ ہوگا، فتنے ایسے بپا ہوں گے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے بکھرنے لگتے ہیں۔ ہر گھر میں فتنہ ہوگا۔ انہی فتنوں میں سے ایک وہ فتنہ جو بہت پہلے وجود میں آیا تھا، فتنہ شیعت، جس کا بانی عبداللہ ابن سبا ہے۔ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا اور ظاہری طور پر ایمان لایا تھا، منافق تھا۔ آج کے دور میں اسی عبداللہ بن سبا کی ذریت اور اس کی اولادیں موجود ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں اس کی بہت سی اولادیں ہیں، لیکن ایک ایسی اولاد، ایسی ذریت جس نے لبادہ تو سنیت کا پہن رکھا ہے، جس کے بدن پر سنیت کا لبادہ ہے، حقیقت میں وہ شیعت کا مارا ہوا ہے، جس کا نام ہے سلمان ندوی، بالفاظ دیگر سلمان سبائی۔ ابھی حال ہی میں سلمان جی کی ایک ویڈیو آئی ہے، سلمان سبائی صاحب کی، جس میں انہوں نے پوری امت کو یہ چیلنج کیا ہے کہ کوئی ایک آیت ایسی دکھا دو جس کو امیر معاویہ نے لکھوایا ہو یا لکھا ہو۔ ان کا موضوع جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ امیر معاویہ کاتب وحی نہیں تھے۔ اس موضوع کے تحت انہوں نے پوری امت کو چیلنج دے دیا کہ کوئی ایک ایسی آیت دکھلاؤ جو امیر معاویہ نے لکھوائی ہو یا لکھی ہو۔ میں سلمان جی سے کہنا چاہتا ہوں اور سلمان سبائی کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ کوئی ایک آیت ایسی دکھلا دیں کہ جو 12 کاتبان وحی اور تھے امیر معاویہ کے علاوہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، جو مشہور کاتب وحی ہیں، کوئی ایک قرآن کی آیت آپ ایسی دکھلا دو جس کو ابو بکر صدیق نے لکھوایا ہو، کوئی ایک آیت ایسی دکھلا دو جس کو زید بن ثابت نے لکھوایا ہو۔ کیا آپ اس کی صراحت پیش کر پائیں گے؟ کیا آپ میرا یہ چیلنج قبول کر پائیں گے؟ آپ نے یہ چیلنج کیا کہ امیر معاویہ کی لکھی ہوئی آیت دکھلائیے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اس کے برعکس آپ کوئی ایک آیت ایسی پیش کریں جس کو امیر معاویہ نے نہ لکھوایا ہو۔ کیا آپ اس کی صراحت پیش کر سکتے ہیں؟ جب نہیں کر سکتے تو آپ اپنا چیلنج اپنے گھر میں رکھیے، پوری امت کو پریشان مت کیجیے اور ان میں خلفشار مت پھیلائیے۔ جب وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھونک رہا تھا تو اسی دوران، اسی اثنا اس نے یہ بات بھی کی کہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد وہ اور اس کا باپ اسلام لایا، وہ ظاہری اسلام تھا، اور باپ نے یہ کہا حضور پاک علیہ السلام سے کہ مسلمان ہمیں اچھوت سمجھتے ہیں، شودر سمجھتے ہیں، کوئی پاس بیٹھتا نہیں، کوئی ملتا نہیں، ہم آتے ہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو اچھوت بنا رکھا ہے، لہذا کرم فرما دیجئے، کوئی کام دے دیجئے میرے بیٹے کو، اس کو کچھ لکھنا آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی ضرورت پڑی تو میں کچھ لکھوا دوں گا۔ اب یہ خبیث جھوٹے مکار فراڈی مولوی کہتے ہو کاتب وحی تھا وہاں، اور وہی تو نازل ہونا ہی بند ہو گئی تھی، وہی کی تو کوئی آیت باقی تھی ہی نہیں جس کو اس کے لکھنے کی ضرورت پڑتی۔ حضور نے تو اس کو 100 اونٹ دیے تھے کہ اس اونٹ چراتا یہ مر جائے، اس کا شر ہم سے دور رہے۔ تو جب یہ ہوا کہ چلو کچھ لکھوا لیا جائے گا، اور اس کے الفاظ کیا ہے آپ نے دیکھ لیا، فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، اور اس کا باپ بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، اور وہ ایمان ظاہری تھا۔ کس حدیث کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایمان ظاہری تھا؟ سیاستہ کی کسی کتاب سے دکھلا دو جس میں یہ الفاظ ہو کہ اس کا ایمان ظاہری تھا اور اصل میں منافقت تھی۔ کیا آپ کسی حدیث کی کتاب سے دکھلا سکتے ہیں سیاستہ کی؟ کیا آپ کوئی اس پر صحیح حدیث پیش کر سکتے ہیں؟ آپ کے کہنے سے، محض آپ کے قول کے مطابق کوئی حدیث آپ کے کہنے سے صحیح نہیں ہو جاتی، وہ حدیث تو اور مشکوک بن جاتی ہے جس کو آپ جیسے لوگ صحیح کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہیں پر اس نے بس نہیں کیا، آگے یہ کہا کہ باپ نے نبی سے کہا کہ نبی جی ہمیں لوگ اچھوت سمجھتے ہیں، ہمیں پاس بیٹھنے نہیں دیتے، ہم آ جاتے ہیں تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کچھ کرم فرمائی کر دیجیے۔ آپ نے ان کی ویڈیو میں دیکھ لیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بخاری، مسلم یا سیاستہ کی کسی کتاب سے، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ الفاظ دکھا دو، میں چیلنج کرتا ہوں نہیں دکھا سکتے ہیں۔ پھر امیر معاویہ پر بھونکتے ہوئے سلمان جی کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے بارے میں جب سفارش کرائی ان کے والد محترم نے، ابو سفیان نے، تو ان کو 100 اونٹ چرانے پہ لگا دیے کہ تو جا کے نعوذ باللہ العیاذ باللہ، ایسے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں جو میں اپنی زبان پر لانا گوارا نہیں کر رہا ہوں۔ 100 اونٹوں کو چرانے پر لگا دیا۔ یہ کس حدیث میں ہے؟ سیاستہ کی کسی حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں؟ کیا کسی صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کلام کر رہے ہیں؟ یہ بھی تمہارا جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، یہ ہے شیعت کی مار، بغض صحابہ کا نتیجہ۔
कि मन घड़त रिवायात को और जाली अफसानों को हकाइक का नाम देते हो और जरा बराबर भी शर्म नहीं आती। उसके बाद फिर सही मुस्लिम की एक रिवायत पेश की कि हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि जाओ मुआविया को बुला लाओ। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को एक मौके पर भेजा, सही हदीस है, सही, कि हुजूर बुला रहे हैं, तो उसने कह दिया कि कह दो कि खाना खा रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हुजूर के पास आए और बताया कि वो खाना खा रहे हैं। फिर हुजूर ने इंतजार किया 15-20 मिनट के, भाई खाना खा लेने दो। फिर आपने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को भेजा कि अब बुला लाओ। जब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास दूसरी मरतबा गए और कहा कि हुजूर इंतजार कर रहे हैं, तो उसने कहा बता दो कि खाना खा रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वापस आए। अब हुजूर का जलाल शिद्दत इख्तियार कर रहा था कि 2 मरतबा मैं बुला चुका हूं और आधा घंटे से ज्यादा गुजर चुका है, ये कहता है कि खाना खा रहा हूं। फिर हुजूर ने इंतजार किया 15-20 मिनट और फिर भेजा। जब तकरीबन 1 घंटा हो चुका था तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तीसरी मरतबा पहुंचे और फिर जवाब मिला कि खाना खा रहा हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने जब तीसरी मरतबा ये बात कही तो बिल्कुल खिलाफ आदत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान थी वो तो बड़ी शफकत की, लेकिन उस वक्त इतना गजबनाक हुए आप इस अछूत पर, इस शुद्र पर, इस बिगड़े हुए इंसान पर। ये फरमाया ला अशबा अल्लाहु बतना, खुदा उसका पेट कभी न भरे, खुदा उसका पेट कभी न भरे। तो तमाम सही रिवायात में साबित है कि पूरी उम्र उसका पेट नहीं भरा, रोजाना 7 मरतबा खाना खाता था और ये कहता था कि खाते खाते थक जाता हूं, पेट नहीं भरता। लेकिन इस हदीस को जिस अंदाज से सलमान सबाई ने बयान किया है, वो अंदाज एक अपने दिल में बुग़्ज़ सहाबा रखने वाले शख्स का ही हो सकता है, ये तर्ज किसी मुसलमान का नहीं हो सकता। हदीस है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इन्नी अलअबु मा सिबियान, कि मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, हुजूर तशरीफ लाए, मैं दीवार के पीछे छुप गया, हुजूर ने कहा जाओ मुआविया को बुला लाओ। मैं गया, देखा मुआविया खाना खा रहे हैं। हदीस में लफ्ज है इन्नहु यअकुल, उन्होंने आकर हुजूर से बताया कि मुआविया खाना खा रहे हैं। और इसने हदीस बयान करते हुए कहा कि हम अमीर मुआविया ने कहा कि जाओ कह दो अभी हम खाना खा रहे हैं। ये तो अल्फाज नहीं हदीस के कि जाओ कह दो अभी हम खाना खा रहे हैं, ये तो गुस्ताखाना अल्फाज हैं, ये तो तेरी नापाक ज़बान पर आ रहे हैं। हदीस में तो ऐसे कोई अल्फाज नहीं, हदीस में तो ये है इन्नहु यअकुल। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह अभी मुआविया खाना खा रहे हैं। हुजूर ने फिर कहा जाओ बुला के लाओ। फिर हजरत इब्न अब्बास तशरीफ ले गए, देखा खाना खा रहे हैं, आके यही बताया इन्नहु यअकुल, वो खाना खा रहे हैं। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ बुला के लाओ, फिर यही माजरा पेश आया बिल्कुल इसी तरह। उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अशबा अल्लाहु बतना, अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे। अब जो ये जुमला है ला अशबा अल्लाहु बतना, इसकी तशरीह सलमान सबाई कर रहा है, जो बिल्कुल घटिया तशरीह है, मज़हब शियत की तशरीह है, सुन्नत और जमात वालों की ये तशरीह है ही नहीं। एक तशरीह सलमान सबाई कर रहा है और दूसरी तशरीह इमाम नबवी कर रहे हैं। एक तशरीह सलमान सबाई कर रहा है, दूसरी तशरीह इब्न हजर अस्कलानी कर रहे हैं। एक तशरीह सलमान सबाई कर रहा है और दूसरी तशरीह काजी अयाज कर रहे हैं। एक तशरीह सलमान सबाई कर रहा है और दूसरी तशरीह अल्लामा बदरुद्दीन आईनी कर रहे हैं। एक तशरीह सलमान सबाई कर रहा है और दूसरी तशरीह अल्लामा अस्कलानी कर रहे हैं। हम किसकी तशरीह माने, इस नापाक दरिंदे की या उन मुहद्दिसीन किबार की? इमाम नबवी रहमहुल्लाह, इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह, अल्लामा बदरुद्दीन आईनी रहमहुल्लाह, अल्लामा कस्तलानी रहमहुल्लाह और काजी अयाज रहमहुल्लाह ने ये बात लिखी है कि ला अशबा अल्लाहु बतना, ये जो जुमला है इसके हकीकी माना मुराद नहीं लिए जाएंगे। वरना तो बहुत सी ऐसी हदीसें हैं, हुजूर ने सादी से कहा रग़िमान फू खाक आलू, तो इसका तर्जुमा तो ये है, हकीकी माना मुराद नहीं लिए जाएंगे। इसी तरह तुझको तेरी मारो, ये अरबी मुहावरात के कबील से है। बहुत अदब के चर्चे थे आपके इल्म अदब के तो तराने और नगमे गाए जाते थे 400 हर जगह। लेकिन क्या हो गया, अदब में दीमक लग गया कि एक छोटे से जुमले को जो मुहावरा है अरबी का, उसका माना समझ ना सके, उसकी तशरीह सही से ना कर सके। यह है बुग़्ज़ सहाबा का नतीजा जो आज हमें मुशाहिदा करने को मिल रहा है। ला अशबा अल्लाहु बतना, इसके हकीकी माना मुराद नहीं लिए जाएंगे, बल्कि यह तो एक मज़ाहिया जुमला है, बद्दुआइया जुमला नहीं है। यह इमाम नबवी ने भी लिखा है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने भी लिखा है, इमाम कस्तलानी ने भी लिखा है और अल्लामा बदरुद्दीन आईनी काजी अयाज ने भी लिखा है। उसके बाद उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के बारे में बाजारी लहजा अपनाकर और ऐसे गंदे और गलीज अल्फाज इस्तेमाल करके, जो इन्हीं का खासा है, बदमाश जो अपने को अहले सुन्नत कहते हैं, सुन्नत के कातिल, नबी के सिर्फ गुस्ताख नहीं, नबी का कलेजा फाड़ने वाले, सीना छल्ली करने वाले, वो फ्राडी अहले सुन्नत जो नासिबी ही सिर्फ नहीं है, बड़े मुजरिम कातिल जहन्नमी हैं।
الفاظ ایسے استعمال کیے جو ناشائستہ تھے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والا کاتب وحی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ فتح مکہ کے بعد تو کوئی آیت نازل ہی نہیں ہوئی۔ اب میں آپ کے سامنے اسکرین پر وہ آیتیں دکھلا رہا ہوں جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ فتح مکہ 8 ہجری میں پیش آیا اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، اور غزوہ تبوک سے متعلقہ تمام آیات آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا الى آخر الآية، یہ آیت غزوہ تبوک کے تعلق سے ہے۔ پھر یہ آیتیں کہاں جائیں گی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، کہ کتابت وحی کیوں کر ہو سکتی تھی؟ میں تو دکھلا رہا ہوں کہ 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا اور اس کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئی۔ آپ کا یہ بھی دعویٰ غلط، گویا آپ اس میں بھی چھوٹے ثابت ہوئے۔ یقیناً بغض صحابہ کا یہی نتیجہ ہے۔ اب آئیے دوستوں حقائق کی جانب۔ اہل سنت والجماعت کے بہت سے افراد بدبخت درندے کے جال میں پھنس کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ میں یہاں پہ وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے یا نہیں تھے؟ تو کیا اس پر اتفاق نہیں ہے؟ علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ آپ دلائل کی بات کرتے ہیں، آپ صحیح مسلم کھول کر دیکھ لیجئے، سنن ترمذی میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے، تاریخ ابن عساکر تاریخ دمشق میں موجود ہے۔ اٹھاؤ الطبقات الکبریٰ امام ابن السعد کی، اٹھاؤ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب امام ابن عبد البر کی، اٹھاؤ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی، اٹھاؤ سیر اعلام النبلاء، اٹھاؤ فتوح البلدان، اٹھاؤ ازالۃ الخفا، اٹھاؤ علوم القرآن، اٹھاؤ تطہیر الجنان، اٹھاؤ مدارج النبوہ۔ ایک نہیں درجنوں حوالے ہیں جن میں یہ بات موجود ہے، اور یہ بات سنہرے قلم سے رقم کر دی گئی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کتابت وحی کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے اور انہیں کاتب وحی کا لقب ملا تھا۔ ان کا یہ لقب اجماعی ہے، اتفاقی ہے علماء اہل سنت والجماعت کا۔ میں نے جن کتابوں کے حوالے جات آپ کو بتائے، جن کتابوں کے اسماء آپ کو بتائے ہیں، ان کتابوں میں سے اکثر کتابوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے مصنفین کہتے ہیں، کیا لکھتے ہیں ان کے بارے میں؟ خال المؤمنین وکاتب وحی رب العالمین، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کے، مسلمانوں کے مامو جان ہیں اور اللہ کی وحی کے کاتب ہیں، کاتب وحی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے خال المؤمنین، مومنوں کا مامو جان، مومنوں کا مامو جان۔ اب یہاں پر مجھے امام اہل سنت کے خاندان کے چشم و چراغ حضرت مولانا عبد العلیم فاروقی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے خمینی کے جواب میں کہا تھا کہ لفظ ہے مومنین، سلمان سبائی، اگر تیری والدہ کے بھائی کو کوئی برا کہے تو یقیناً تجھ کو بہت برا لگے گا، ہر کسی کو برا لگے گا۔ خال المؤمنین، مومنوں کا مامو، مومنوں کا مامو جان۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا سننے یا برا کہنے پر اثر تو اس کو پڑے گا جو مومن ہوگا، جس کے امیر معاویہ مامو بنیں گے۔ لیکن افسوس، چونکہ امیر معاویہ تو مومنوں کے مامو ہیں اور تو اس سے خارج ہے۔ تو نے امام حاکم، امام احمد بن حنبل، امام عبد الرزاق، امام اسحاق بن راہوے اور امام نسائی کا نام لیا اور جھوٹ بولتے ہوئے، کذب بیانی کرتے ہوئے کہا کہ ان کا اتفاق ہو چکا ہے اس بات پر کہ امیر معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ان کے فضائل میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے۔ جھوٹ ہے، بالکل دغا بازی ہے، یہ ڈھکوسلا بازی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ جو امیر معاویہ کو برا کہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ امام احمد بن حنبل کی قول کا سہارا لے رہے ہو، ایسے جھوٹے قول کا سہارا لے رہے ہو، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اہل سنت والجماعت سے خارج ہو کیونکہ تم امیر معاویہ کو برا کہتے ہو، امام حاکم کا نام لیتے ہو۔ امام حاکم وہ محدث ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں سنن ترمذی کے اندر، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا اور ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب کر، ہدایت عطا کر۔ یہ سنن ترمذی کے اندر ہے، اور امام حاکم جن کی بات کا تو سہارا لے رہا ہے وہی محدث اس حدیث کو صحیح الاسناد قرار دے رہے ہیں، اور امام ذہبی رحمہ اللہ امام حاکم کے اس قول کی اور ان کے صحت حدیث کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ امام حاکم کا سہارا لے رہا ہے کہ جس امام حاکم نے اس حدیث کو بھی صحیح کہا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، اور یہ مستدرک حاکم کے اندر اور بھی بہت ساری کتابوں کے احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہم علم معاویہ، ای اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، اور اسے عذاب سے بچا لے، اور اسے عذاب سے بچا لے۔ اس حدیث کو بھی امام حاکم صحیح فرما رہے ہیں اور امام ذہبی اس کی تصدیق فرما رہے ہیں، اس کے موافقت کر رہے ہیں۔
یہ جھوٹ ہے کہ امام حاکم اور یہ ائمہ اہل سنت اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ ان کے بارے میں کوئی صحیح احادیث نہیں ہے، ہرگز نہیں، بہت ساری صحیح احادیث ہے۔ سلمان ندوی اور سلمان سبائی کی یہ کذب بیانیاں اور دروغ گوئیاں اور غلط بیانیاں اسے جہنم کا راہی بنا رہی ہیں، اسے جہنم میں ٹھکانے دینے کا سبب بن رہی ہے۔ اور ہمارے اہل سنت والجماعت پر اس نے بھونکنا شروع کیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکنا شروع کیا ہے۔ ہم اتنے دلائل دینے کے بعد تھک ہار کر لیکن پھر بھی جوش و جذبے اور خروش کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے امیر شام، اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو چلتے ہیں یہ ملحد و زندیق، تیرے نام سے جو چلتے ہیں یہ ملحد و زندیق، انہیں خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔ تھک ہار کے بندہ ناچیز اتنا کہے گا کہ مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو محب اہل بیت ہیں، جو صحابی رسول ہیں، جو کاتب وحی ہیں، جو آقا کے محبوب ہیں، آقا جن کو آقا نے محبوب بنایا اور جنہوں نے آقا کو محبوب بنایا، ایسے صحابی رسول کو برا کہنے والے اس حدیث کے مخاطب ہیں۔ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، آقا فرماتے ہیں جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم کہہ دو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہاری شرارتوں پر، تمہاری خباثتوں پر، سلمان ندوی پر کروڑوں لعنتیں ہوں۔ اگر اس کے حق میں ہدایت ہو تو اے اللہ اسے ہدایت سے سرفراز فرما، اور اگر ہدایت نہیں لکھی تو جلد از جلد اس کے وجود سے اس کرۂ ارض کو، اس دھرتی کو، اس سرزمین کو پاک فرما۔ اگر تو امیر معاویہ کے زمانے میں ہوتا یا اس دور میں امیر معاویہ ہوتے تو تجھ جیسے بدبخت درندوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کر زبان کھینچ لی جاتی اور تیرا برا حال کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے مسائل اور ان کے فضائل کو سمجھنے والا بنائے، صحیح نظر سے سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔